مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ فرمایا اگر آپ ایماندار بننا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ہدایت یافتہ بن جاؤ، آپ کا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو فرمایا ایسا ایمان پیش کرو جیسا ایمان عظیم صحابہ نے پیش کیا ہے۔ بعض لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے، تبرہ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان میں ایمان موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات جو انہیں ایمان سے خارج کرتا ہے وہ قرآن کریم کی کئی آیات کا انکاری ہے۔ سینکڑوں آیات جو ان کی فضیلت میں اتری ہیں، ان کا انکاری اس آیت کا انکاری ہے۔ اگر نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا تو بدر میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو احد میں کیوں گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حنین میں کیوں گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو تبوک میں کیوں گئے تھے جہاں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہماری گردنیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے کٹے جا رہی ہیں۔ جہاں انہوں نے اس سفر میں پتے کھائے، جہاں ان کا پیشاب مینگنیوں میں آتا، کیا وجہ ہے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کرا لیے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت زنیرہ کی آنکھیں کیسے نکال دی گئیں؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر کیسے لٹک گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو 7 صحابہ بیک وقت نبی کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کیسے شہید ہو گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو میرے رب نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اگر ایمان نہیں تھا تو میرے رب نے یہ اعلان کیوں کیا اولئک ھم المفلحون؟ اگر ایمان نہیں تھا تو میرے رب کا یہ ارشاد کیوں ہوا اولئک ھم المؤمنون حقا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو میرے رب نے یہ کیوں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم؟ اگر ایمان نہیں تھا تو میرے رب نے یہ کیوں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا رحماء بینہم؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا تراہم رکعا سجدا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ھم الراشدون؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم لیتوبوا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ ساری آیات میرے رب نے ان کی شان میں بیان کیوں کی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به
اولئک هم المتقون، اگر ایمان نہیں تھا تو ان کے مشورے سے رب نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن کیوں اتری؟ اگر ایمان نہیں تھا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات یہ کیوں اتری؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کیوں اتری؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم یہ کیوں اتری؟ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یہ کیوں اتری؟ کس کے مشورے سے اتری؟ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اگر ایمان نہیں تھا تو میرے رب نے یہ کیوں فرمایا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اگر ایمان نہیں تھا تو یہ سینکڑوں آیات میرے رب نے قرآن کریم میں نازل کیوں کی ہے؟ پتہ چلا یہ عظیم ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جو ان کے ایمان کی نفی کرتا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض بدبخت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ برا نہ ہوگا کہ اگر نبی کے بعد اگر کوئی ایماندار ابو بکر صدیق نہیں ہے تو اس روئے زمین پر یاد رکھو کوئی ایماندار، ایمان والا شخص، متقی شخص، پرہیزگار شخص آیا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر اس دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہ ہوتا۔ اگر ایمان نہیں ہے میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ ساری کائنات کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے؟ ابو بکر صدیق وہ واحد انسان ہے کہ جس کے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی ہیں۔ کہا اے اللہ روز قیامت ان کے احسانات کا بدلہ چکانا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جو ایماندار ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، نبی علیہ السلام ان کے داماد بنے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ یہ وہ رشتے کیوں قائم کیے گئے؟ اگر ایمان موجود نہیں تھا، اگر ایمان نہیں تھا میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا کہ مجھے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں؟ اگر ایمان نہیں تھا تو 17 غلام انہوں نے اسلام کے لیے آزاد کیوں کیے ہیں؟ ان میں ایک حضرت بلال بھی ہے، عامر بن فہیرہ بھی ہیں، عامر بن مغیرہ بھی ہیں۔ 17 غلام ایسے ہیں جو اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دیے، آزاد کیے ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی کا، ریاض الجنہ کا وہ ٹکڑا خرید کر دیا جس نے 40,000 درہم سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیے۔ اگر ایمان نہیں تھا تو سارے کا سارا مال لے کر وہ نبی کے قدموں میں کیوں حاضر ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو 3 دن تک پیغمبر علیہ السلام کے چہرے عطر کا دیدار کیوں کرتے رہے؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام جب ابو بکر صدیق کی گود میں سو رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے رحل کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے۔ اگر ایمان موجود نہیں تھا تو ابو بکر صدیق نے یہ قربانیاں کیوں دی ہیں؟ جب بھی میرے نبی نے بلایا سب سے پہلے جو حاضر ہوا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ جب سب نفرت کر رہے تھے جو محبت کر رہا تھا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا وزن جن کے کندھوں پہ ڈالا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جن کندھوں نے نبوت کے وزن کو برداشت کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، نبی علیہ السلام سے وفا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جس کے ایمان کی گواہی ابو جہل بھی دے، کہا اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ
انہیں اپنے پاس بلائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایماندار ہیں۔ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو یہ سارے کے سارے معاملات نہ ہوتے، نبی سے قربت نہ ہوتی، رشتہ داری نہ ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ذکر نہ کرتا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ان کی فضیلتوں کو بیان نہ کرتا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ان کا ذکر تک نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کا حصہ ہیں، ان سے پیار، ان سے محبت، ان سے دل لگی ہمارا ایمان ہے، ہماری شان ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جو بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شخص نفاق میں چلا جاتا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے گواہ، یہ نبی علیہ السلام کی نمازوں کے گواہ، یہ قرآن کے گواہ، یہ قرآن کو لکھنے والے، یہ پیغمبر علیہ السلام کے جمال کے گواہ، خوبصورتی کے گواہ، نبی علیہ السلام کے اٹھنے کے گواہ، بیٹھنے کے گواہ، یہی عظیم صحابہ ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اقول قولی ھذا